ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات کے اندر اور ان تمام احادیث کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، والدین کی حکم برداری کے کیا ہے تعلیم دی ہے، اور ان کے فرما برداری کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، لیکن 2 مقام کے اوپر یا 3 مقام کے اوپر اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عبادت کے بعد رسالت کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا ہے والدین کے حسن سلوک کو اپنے عبادت کے ساتھ ملا کر کے بیان فرمایا ہے، اور اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کے بعد جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، ان کے حکم کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے، ان کی اطاعت اور خدمت کو بجا لانا ہے، یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے بعد کیا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں، تو لہذا جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت والجلال ان تمام کو کیا ہے ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں تو لہذا ان کے لیے دعاؤں استغفار کے ذریعے سے یا اور دیگر صدقات ان کے نام پر دے کر کے کیا ہے ان کے ساتھ فرما برداری اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر کیا ہے 5 حکم والدین کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا کہنے کو مانو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا، کہ یا کیا ہے دونوں کے دونوں والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، تو لہذا اب تمہارا کام کیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب وہ عمر دراز ہو جائیں اور ایک عمر کی انتہا کو پہنچ جائیں تو لہذا اب انہیں کیا ہے اف تک زبان سے نہیں کہنا ہے۔ اف کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی بات نہ زبان کے اوپر آنی چاہیے اور نہ دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے جس سے انسان ناگواری محسوس کرے، تو لہذا فلا تقل لهما اف، یہ پہلا حکم والدین کے سلسلے میں ہے
کہ اب وہ تمہارے محتاج ہیں ہر اعتبار سے، تو لہذا ان کی خدمت کیا ہے، بدن کے ذریعے سے بھی کیا کی جائے، اور مالی اعتبار سے جس چیز کی ضرورت انہیں ہو اس تمام کو انجام دیا جائے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ اف تک زبان کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دوسرا حکم یہ دے دیا ہے کہ کیا ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، کہ جب عمر کو پہنچ جاتا ہے اب لہذا ان کا جو ذہن ہو جاتا ہے، ان کے ذہن کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بار بار ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو لہذا اولاد کو چاہیے اس دریافت کرنے کے اوپر، اس بار بار کسی حکم کو معلوم کرنے کے اوپر کیا ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ تیسرا حکم ہے کہ اب خدمت کے لیے کیا ہے، بندہ آگے بڑھ کر کے کیا ہے، اپنے بازوؤں کو کیا ہے ان کے سامنے بچھا دے، یعنی کیا ہے اپنے کندھوں کو کیا ہے مضبوط کر کے ان کی مالی اور جسمانی ہر اعتبار سے جس چیز کی ضرورت ہو کیا ہے اس کو انجام دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، لفظ رحمت کے لفظ لا کر کے اللہ نے اس بات کو بتا دیا ہے کہ یہ کیا ہے، قلب کے ساتھ کیا ہے، خندہ پیشانی اور اطمینان کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے۔ دل کے اندر کیا ہے، ناگواری، ایک بوجھ پن نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ عام طور سے والدین کے سامنے کیا ہے، جب ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اب اگر والدین کسی بات کے اوپر اس کو ڈانٹے کیا ہے تو لہذا اس کو ذلت محسوس ہوتی ہے، تو اللہ نے لفظ رحمت لا کر کے کیا ہے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اولاد کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے، والدین کی روک اور ٹوک کے اوپر عمر دراز ہونے کے بعد کیا ہے بندہ بڑا ہو گیا ہے، شادی شدہ ہو گیا ہے، اب بھی باپ کیا ہے اس کو ٹوکتا ہے اور روکتا ہے، تو لہذا اس روکنے اور ٹوکنے کے اوپر کیا ہے اسے ذلت محسوس ہوتی ہے، تو اللہ نے فرما دیا ہے من الرحمہ سے کیا ہے، یہ ظاہری اعتبار سے تمہیں ذلت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر حقیقی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو لہذا یہ تمہارے لیے عزت کا مقام ہے، بلندی کا مقام ہے، عظمت اور مقام اور بلند مرتبہ کے تمہارے لیے ہے، تو لہذا اس لیے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے کہ اپنے بازوؤں کو پیش کر دو ہر اعتبار سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور پھر ان سے کیا ہے نرمی کے ساتھ بات کرو، یہ چوتھا حکم دے دیا ہے، تو لہذا کسی بات کے بارے میں پوچھے، 2-3 مرتبہ اگر پوچھے تو لہذا تیز زبان سے بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آہستہ کے ساتھ کیا ہے اور نرمی کے ساتھ کیا ہے اور جھک کر کے کیا ہے اور پیارے انداز سے کیا ہے اس بات کو سمجھنا ہے اور اس بات کو سننا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لفظ کریم لا کر کے اللہ نے فرما دیا ہے، یعنی ان کے ساتھ مہربانی اور کرم اور نرمی اور احسان کا معاملہ کرنا ہے، تو لہذا چوتھا حکم یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور 5واں حکم والدین کے لیے کیا ہے، اولاد کے لیے والدین کے سلسلے میں یہ دیا ہے وقف کیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے کیا ہے دعاؤں اور استغفار اور مغفرت کی دعا طلب کرنی چاہیے، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کو مانگنا چاہیے۔ اے اللہ، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن کے اندر کیا ہے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا اور میرے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ کیا، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی ہے، تو لہذا کما ربیانی صغیرہ، اسی طریقے سے اے اللہ ان کے اوپر بھی رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اس لیے اللہ نے 5 حکم والدین کے کیا ہے لیے کیا ہے اولاد کے بارے میں فرمائے ہیں کہ اس تمام کو انجام دینا ہے، اس تمام کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر لفظ کریم لا کر کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک
غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے کیا ہے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس چیز کی وجہ سے اس کو بھلا دیا ہے؟ تو لہذا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے میری عبادت کرنی ہے، اب اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور ایک سورہ لقمان کے اندر اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا تذکرہ فرمایا ہے دوسرے طرز کے اوپر، انشکر لی، اے بندو میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان تمہیں عطا فرمایا ہے، سیدھی راہ تمہیں دکھائی ہے اور نعمتیں تمہارے اوپر کیا ہے برسائی ہے۔ تو لہذا اس تمام چیزوں کے اوپر کیا ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، ولی والدی کا، اور اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ۔ جس طریقے سے میرا شکر ادا کرو اسی طریقے سے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ کیا ہے والدین کا تذکرہ کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا سب سے اہم جو وجہ ہے وہ ہمارے ماں اور باپ ہے، تو لہذا اس لیے ان کا شکر بجا لاؤ، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے اس کو واضح کیا ہے۔ اولاد کیا ہے، آج اگر آپ باپ کسی بات کا حکم دیتا ہے تو لہذا باپ کے کس کا ہے بات کو ماننے کی بجائے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اور ہماری تہذیب اور تمدن کے اندر ہم نے غیروں کے معاشرے کو دیکھ کر کے کیا ہے ہم نے اسی طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے برتاؤ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچنے لگی ہے کہ اولاد جب کیا ہے بڑی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ محتاج اولاد کے ہو جاتے ہیں ہر اعتبار سے کیا ہے، تو لہذا اب والدین کو مارا جاتا ہے، ان کے اوپر سختیاں کی جاتی ہے۔ یہ بڑا گھناؤنا عمل ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، کرم کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معارف القرآن کے اندر کیا ہے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے، تفسیر قرطبی کے حوالے سے کیا ہے وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ ایک شخص کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا شکایت لے کر کے اپنے والدین کی، اور کہنے لگا کیا ہے میرے باپ کیا ہے مجھ کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے یہ ارشاد پہلے فرمایا تھا کہ تمہارے کیا ہے لیے جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اگر والدین دونوں موجود ہیں، دو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں اور دو جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرو گے تو جنت کا دروازہ ہے، نافرمانی کرو گے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایک موجود ہے کیا ہے تو ایک جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے مزید عرض کیا کیا ہے اگر والدین اولاد کے اوپر ظلم کریں تب بھی یہی حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، اس جملے کو 3 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ والدین اولاد کے اوپر ظلم کریں، اگرچہ والدین اولاد کے اوپر ظلم کریں، اگرچہ والدین اولاد کے اوپر ظلم کریں، تب بھی اولاد کا کیا ہے فرض یہ ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا ہے، ان کا کہنے کو ماننا ہے، نرمی کا معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ ظلم کرے لیکن تمہارا کام یہ ہے تم ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو اور کرم کا معاملہ کرو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے ایک اور واقعے کو کیا ہے
نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کیا ہے، تفسیر قرطبی کے حوالے سے کیا ہے، ایک شخص اپنے والدین کی شکایت لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ ابھی وہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اپنے والدین کو بلا کر کے لے کے میرے پاس آؤ۔ ابھی اس کو بھیجا ہی تھا، فوراً اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور فرما دیا کہ یہ کیا ہے، اس طریقے سے اس کے والدین نے جب یہ شکایت کی تھی، فوراً کیا ہے جب آپ نے اس کو بھیجا تھا اس وقت اس کے والدین کے کیا ہے ذہن کے اندر اور دل کے اندر یہ جملے آئے تھے، تو لہذا جب یہ لے کر کے اپنے والدین کو واپس آ جائے، اس کے والدین سے کیا ہے یہ بعد میں معاملے کو پوچھنا ہے، پہلے ان جملوں کو پوچھنا ہے وہ کون سے جملے تھے جو اس کے والدین نے دل کے اندر اس وقت عرض کیے تھے۔ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو باخبر کر دیا۔ جب وہ شخص اپنے والدین کو لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کیا ہے اس نے نبی علیہ السلام نے اس کے والدین سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سے جملے تھے جو تم نے دل کے اندر اس وقت کہے تھے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ان تمام معاملات کی وجہ سے ہمارا ایمان روز بروز بڑھ رہا ہے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے یہ جملے کیا ہے معارف القرآن کے اندر کیا ہے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اشعار کے اندر 10-12 اشعار ہیں عربی کے، ان کو نقل کیا ہے۔ تو لہذا وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو بچپن کے اندر پالا، اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھا، جب یہ بڑا ہو گیا اب مجھ کے اوپر سختیاں کرتا ہے اور شکایتیں لے کر کے آتا ہے، اس طریقے کے جملے اس نے کہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی اب معاملہ میری سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، یعنی اس کی اولاد کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے اس کے والدین کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، یعنی تو بھی تیرے والد کا ہے اور تیری جتنی کمائی ہے، جتنی پراپرٹی ہے، جتنی جائیداد ہے، جو کچھ بھی بینک بیلنس تیرے قبضے اور قدرت کے اندر ہے، جو تو نے کمایا ہے وہ تمام کا تمام تیرا نہیں ہے بلکہ والدین کا ہے، تیرے ماں باپ کا ہے، اس کا حق ہے، کیونکہ اسی وجہ سے آج تو یہاں تک پہنچا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا انت ومالک لابیک، یعنی تو بھی اپنے والد کا ہے اور تیرا جتنا مال ہے وہ سب کا سب تیرے والدین کا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ اور ترمذی کے اندر کیا ہے عبداللہ بن عمر کے واسطے سے روایت موجود ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی کے اندر ہے کہ اگر والدین راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہے تو لہذا اللہ بھی ناراض ہے، اگر ان کے اوپر کیا ہے سختیاں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو لہذا اس لیے ایک دوسری روایت کے اندر جو ابو درداء کے واسطے سے ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ من ابر، میں کس شخص کے ساتھ کیا ہے سب سے زیادہ حسن سلوک کروں، کون ہے جو میرے حسن سلوک کا کیا ہے سب سے زیادہ مستحق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال قلت ثم امك، یعنی تیری ماں تیرے حسن سلوک کی کیا ہے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد اس نے فرمایا ثم من، اس کے بعد پھر کون ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ السلام نے پھر یہی جملہ فرمایا ثم امک، تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو لہذا پہلا درجہ بھی ماں کو دے دیا ہے، اور دوسری مرتبہ پوچھا پھر اللہ کے نبی نے دوسرا درجہ بھی ماں کو دیا ہے کہ ماں زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر پوچھا قال قلت ثم من، پھر کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ اس اللہ کے نبی نے فرمایا
ثم امک، تیسرا درجہ بھی کیا ہے؟ ماں کی خدمت کے لیے اللہ نے کیا ہے متعین، اللہ کے نبی نے متعین کر دیا کہ ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس نے پھر پوچھا اور قلت ثم من، اے اللہ پھر کون اس کے بعد مستحق ہے میرے حسن سلوک کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم اباک، اب چوتھا درجہ باپ کے لیے متعین فرمایا ہے کہ تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا کیا ہے؟ زیادہ مستحق ہے۔ اس نے پھر پوچھا قال قلت ثم من، اے اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ ایک روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں فَأَدْنَاهُ، یعنی جو اس سے زیادہ قریب ہے، فَأَدْنَاهُ، پھر اس کے بعد جو اس کے زیادہ قریب ہے یعنی رشتہ دار وغیرہ جو بھی ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہے ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، زیادہ قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ متعین فرما دیا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 جملے فرمائے ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثم امک، تیری ماں تیری حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بتانے لگا ہوں میرے دوست اور بزرگوں۔ قرآن مجید کے اندر 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 13 یا 14 شاید 15 ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ نے 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں حملته امه کرہا، پہلی تکلیف ماں نے یہ متعین برداشت کی ہے کہ اس کو 9 مہینے اور اقل مدت احناف کے نزدیک کیا ہے 6 مہینے اس کو پیٹ کے اندر رکھا۔ تو لہذا اس تکلیف کے اندر کیا ہے؟ باپ شریک نہیں ہے، صرف ماں نے اس کو جھیلا ہے۔ تو اس لیے پہلا درجہ اس تکلیف کو ماں نے برداشت کیا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ثم امک، تیری ماں زیادہ مستحق ہے۔ وحملہ وفصالہ، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے اس کو کیا ہے مزید کیا ہے اس کو کیا ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد کیا ہے پھر حمل کی مدت کو کیا ہے جب اس کو جنا تو اس تکلیف کے اندر بھی ماں شریک تھی، باپ شریک نہیں تھا۔ کتنی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے، تو لہذا دوسرا درجہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ماں کو دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے مزید بچے کی نشو و نما کا آتا ہے، اس کی غذائیت کا آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کیا ہے دودھ پلانے کی مدت کو بھی متعین فرما دیا ہے۔ تو لہذا اس کے اندر بھی تنہا ماں شریک ہے، باپ شریک نہیں ہے، اس لیے تیسرا درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم امک، پھر کیا ہے تیری ماں زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی دیگر ضروریات کا خیال باپ رکھتا ہے، تو لہذا یہ چوتھے درجے کے اندر ہے۔ تو چوتھا درجہ اللہ کے نبی نے باپ کو دیا ہے ثم اباک، تیرا باپ زیادہ مستحق ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ماں کے ساتھ والدین کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں، کرم کا معاملہ کریں، احسان کا معاملہ کریں۔ کسی چیز کے بارے میں وہ پوچھے فوراً کیا ہے اس کام کو چھوڑ کر کے ماں باپ کے سامنے پیش ہو جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کر کے کیا ہے جنت کے دروازوں کو حاصل کر لیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فذلك الباب احفظه، یہ ترمذی کے اندر روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والد جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر آپ چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع اور برباد کر دو۔ اس دروازے کی حفاظت یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ کیا ہے دل و جان سے کیا ہے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ پہ کیا جائے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور پھر کیا ہے یا تو اس کے ضائع کر دو، نافرمانیاں کر کے گالیاں بکے یا دیگر کیا ہے آج جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے ایسے کیا ہے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ آج اولاد نے باپ کو مارا ہے، آج اولاد نے باپ کو گھسیٹ کر کے کیا ہے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھو کہ اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے اس چیز کی جو سزا متعین فرمائی ہے وہ اللہ دیگر کیا ہے ظلم کی کیا ہے سزائیں مؤخر کر دیتا ہے قبر تک کے لیے اور حشر تک کے لیے اور آخرت کے اندر، لیکن
یہ والدین کے ساتھ سختی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو مارنا اور پیٹنا، یہ ایسا گناہ ہے اور ایسا ظلم ہے۔ اگر آج کسی شخص نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے اور مارا اور پیٹا ہے، کل کو وہ اس ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے دنیا ہی کے اندر کیا ہے اس کو مل جائے گا۔ جب اس کی اولاد بڑی ہوگی تو بڑی ہونے کے بعد کیا ہے اس کی اولاد جس طریقے سے اس نے والدین کو مارا تھا اور گھر سے نکالا تھا، تو لہذا اس کی اولاد بڑی ہو کر کے کیا ہے اس کے ساتھ بعینی ہی وہی معاملہ کرے گی جو اس نے کیا تھا۔ تو یہ بڑا سنگین گناہ ہے، اس لیے اللہ نے کیا ہے اس حکم کو کیا ہے اپنے حکم کے ساتھ کیا ہے ملا کر کے بیان فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ میری عبادت کرو۔ سب سے پہلے کیا ہے میں نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، اور اس کے بعد تم دنیا کے اندر جو موجود ہو تو تمہارے ماں اور باپ کا کیا ہے نتیجہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو لہذا اللہ رب العزت والجلال کیا ہے ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ سختیوں کے بجائے کیا ہے نرمی کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور کرم کے ساتھ کیا ہے اور پیار کے ساتھ کیا ہے ان کو سمجھانے کی اور ان کے بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں